یہ پورا خزانہ ہے اور یہ میری پوری زندگی کا نچوڑ ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. امیر ہونا، کامیاب ہونا، ترقی کرنا یہ ہمارا بنیادی حق ہے. اللہ نے ہمیں وہ دے دیا ہے. جو ایک بات ہمارے دماغ میں آتی ہے وہ 80 بلین تک جائے گی، 80 بلین نیورونز تک جائے گی. تو پھر ٹیلی ویژن تو بند کرنا سب سے پہلے بنتا ہے نا، جو بکواس کرتے رہتے ہیں کچھ بھی نہیں سارا دن، جو بھی شور شرابہ ہے. ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ایسی دکان پہ، ایسے پھٹے پہ، ایسے دوست سے، ایسے منافق انسان سے کہ جو بیسیکلی آپ کے ساتھ سنسیئر اور فیئر ہی نہیں ہے، اس سے کنارہ کشی اختیار کریں. اب میں چوتھی کلاس کے اندر تو وہ میں کچھ بیچنے کے لیے لے کر آ گیا ہول سیل والی مارکیٹ سے جا کے نا، تو وہ میں بچوں کو بیچ رہا تھا. وہ میرے گھر والوں نے مجھے بہت ڈانٹا کہ تم یہ کدھر کاروبار بنایا ہوا ہے، تم نے پہلے پڑھائی تو کر لو. تو یہ 11 سال کا بچہ تھا، امریکہ کے معاشرے میں تھا تو اس کو انکریج کیا گیا. میں پاکستانی معاشرے کے اندر تھا تو اس کو سنپ کیا گیا کہ نہیں تم تعلیم پڑھو اور نوکری کرنا. نہیں جی وہ بس طریقہ بتا. وہ بات یہ ہے کہ طریقہ تو پریکٹس سے آتا ہے، ہر چیز پریکٹس سے ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام احمد عقیل ہے، آپ دیکھ رہے ہیں پراپرٹی ویژن ٹی وی. کل میرے ساتھ ایک حادثہ ہو گیا ہے اور میری زبان جو ہے وہ کٹ گئی ہے. کھانا کھا رہا تھا اور میں کچھ ساتھ ساتھ بات کر رہا تھا. کھانا کھاتے ہوئے بات نہیں کرنا چاہیے، بچپن سے ہی یہ سنا ہے اور بزرگوں نے بتایا بھی ہے، لیکن رات کو ایک غلطی ہو گئی، اسی وجہ سے کافی میں بولنے میں میری وہ تھوڑی سی ہوگی رکاوٹ یا لفظ میں صحیح پرونانسیٹ نہ کر سکوں، تو اس کے لیے معذرت. لیکن کیونکہ یہ چیزیں میرے دل کے اتنے قریب ہیں، میں جتنا بات کروں گا اتنا ہی میں ہیر ہوں گا، ٹھیک ہے نا. یہ میرے جو ویڈیو بہت زیادہ بنانے کا مقصد یہ ہے، اس میں کوئی زمانے کا ٹرک نہیں ہے، کوئی اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، نہ ہی مجھے کوئی اتنا بڑا بننے کی شوق ہے. اس لیے میں بہت ویڈیوز بناتا رہتا ہوں، کیونکہ میرا یہ جو ہے نا ایک ذہن میں چیزیں چلتی رہتی ہیں. کچھ کویسچن آئے، کچھ فیڈ بیک آئے، کچھ آگے کوئی پوچھے تو میرا دل کرتا ہے جیسے میرے اوپر وہ ادھار ہو گیا، مجھے وہ چکانا ہے، ٹھیک ہے نا. اور حالانکہ اگر آپ روز کی ایک ویڈیو دیں تو وہ زیادہ اس کا اثر رہتا ہے، کیونکہ جب چیز کی زیادتی ہو جائے تو وہ اگلے کے لیے ویلیو گر جاتی ہے. یہ میں اس قانون کو بھی سمجھتا ہوں. لیکن ابھی ہم ایک اور چینل بھی لانچ کرنے جا رہے ہیں جو احمد عقیل آفیشیل ہوگا. اس کا مقصد یہ ہے کہ جو ادھر ہم جو ریلیونٹ کانٹینٹ ہے ادھر ڈالیں اور احمد عقیل آفیشیل پہ بھی بہت ڈالیں، کیونکہ اب میرے پاس اتنا زیادہ کانٹینٹ ہے، اتنے زیادہ چیزیں ہیں، اتنا زیادہ نالج ہے، اتنی زیادہ رہنمائی کی میرے پاس مواد موجود ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کے اندر بہت بڑا امپیکٹ آئے گا. یہ میں بالکل دل سے آپ سے بات کر رہا ہوں. دیکھیے یہ جو زندگی ہے نا، یہ بیسیکلی ایسی خوبصورت چیز ہے کہ اللہ نے ہمیں جب پیدا کیا ہے نا، اللہ نے ہمیں جیسے کسی بھی ایسی حکومت کے اندر، یعنی جو جمہوری حکومت ہوتی ہے اس میں فریڈم آف ایکسپریشن ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. وہ الگ بات ہے کہ جو ویسٹ کی کچھ ممالک ہیں وہاں وہ اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. لیکن فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے وہ یہ دنیا کسی بھی صورت میں اس کو سنپ کرنے کی کسی کو اجازت نہیں دیتی، کیونکہ دنیا اب ترقی کر کے بہت آگے آ گئی ہے. وہ جو غلام بکتے تھے یا وہ ہوتے تھے تو وہ دور چلا گیا. لیکن بدقسمتی سے کچھ نوکر پیشہ ذہنیت کے مالک ایسے لوگ ہیں کہ جن کو یہ چیز سمجھ نہیں آتی. ان کی ٹریننگ میں کچھ شاید یہ چیز ہے کہ وہ کوئی انسانی اقدار کو جو ہے نا وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. یعنی وہ ایک ڈکٹیٹرشپ کا ان کا ایک مزاج مائنڈ میک اپ کر دیا جاتا ہے، اس لیے وہ سوسائٹی میں انفٹ ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ریشنل نہیں ہوتے. وہ لوگوں کے جذبات کو نہیں سمجھتے، ان کے لیے جذبات کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے. لیکن انسان جو ہے وہ ایموشن سے ہی کنٹرول ہوتے ہیں. آپ جذبات کے خلاف لڑ نہیں سکتے، آپ ان کو سمجھ سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں، اس طرح معاملہ آپ اپنا چلا سکتے ہیں. تو ہم جو زندگی میں آئے ہیں نا، امیر ہونا، کامیاب ہونا، ترقی کرنا یہ ہمارا بنیادی حق ہے. اللہ نے ہمیں وہ دے دیا ہے. وہ ہم جب یہاں آئے ہیں تو وہ ہم سے چھین لیا کسی نے، یا تو ہم سے کسی نے چھین لیا، زیادہ ہم نے چھنوا دیا. یعنی ہم ایسے ماحول میں آ گئے کہ جس کا ہمیں ادراک ہی نہیں ہے. ہم ایسی محفل میں بیٹھ گئے جہاں جو مرضی بکواس، جو مرضی باتیں ہو رہی ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارا زندگی تباہ ہو رہی ہے، ہمارے بچے کہاں جا کے بیٹھ رہے ہیں، کیسے لوگوں میں بیٹھ رہے ہیں، ہمیں احساس نہیں. یہ پورا ایکیمولیٹ ہو کے، یعنی مجموعی طور پہ جو ہے نا وہ ہماری تنزلی کا باعث ہے. جو لوگ چاہتے ہیں کہ وہ زندگی میں گرو کرے، ترقی کریں، ان کو چاہیے کہ وہ بیٹھ کے ایک تو مراقبہ کریں، میڈیٹیشن وہ کریں.
اپنے اپنے بہترین مستقبل کو سوچیں، ویژولائز کریں، زیادہ وقت اس پہ گزاریں اور پلان کریں، اور کیا کیا آپ کی زندگی کے اندر آپ کو چاہیے اس پہ زیادہ ایمفیسائز کریں، اور پھر اس کو گولز میں کنورٹ کریں اور گولز کو ایکشن سٹیپ میں کنورٹ کریں کہ بھئی یہ گول اچیو کرنے کے لیے 1 2 3 20 50 کتنی چیزیں مجھے کرنی ہوں گی، تو وہ پھر آپ ایک ڈائریکشن پہ چلے جائیں گے. لیکن زیادہ تر یہ کر نہیں سکتے. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ لوگ کیوں نہیں کرتے ہیں. بیسیکلی میں نے بتایا نا کہ یہ ہمارا برتھ رائٹ ہے. جب ہم پیدا ہوئے نا، اس حق کے ساتھ ہم پیدا ہوئے کہ ہم امیر ہیں، ہم ترقی یافتہ ہیں، ہمارے پاس وسائل ہوں گے. یہ ہمارا بنیادی حق ہے جو ہمیں دے دیا گیا ہے. اب ہم نے اس کو واپس ڈھونڈنا ہے. فرض کریں ہم سے نہیں ملا، ہمیں نہیں ملا، تو ہم نے اسے ڈھونڈنا ہے. اب ڈھونڈنے کا کیا طریقہ ہے؟ کوئی بھی چیز آپ نے ڈھونڈنی ہو نا، فرض کریں گاڑی کی چابی گم گئی ہے، تو 2 طریقے ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ سب بیڈ کے نیچے سے کرسیاں الٹا دیں، صوفے ڈائننگ کو ادھر ادھر کر دیں، ہر چیز کو کھوار پچھار کر دیں اور پھر جا کے ڈھونڈیں. ٹھیک ہے، اور اکثر اوقات اس طرح نہیں ملتا. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اطمینان اور سکون سے بیٹھ جائیں اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں. کچھ ہی عرصے کے بعد آپ کے ذہن میں آ جائے گا کہ چابی میں وہاں بیٹھا تھا اور میں نے چابی وہاں رکھی تھی. یہ دولت اور یہ جو امارت ہے، یہ جو ترقی اور خوشحالی ہے، اس کے لیے دوسرا والا طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ آپ کو بیٹھ کے سوچنا چاہیے. کیونکہ ہاتھ پاؤں مارنے سے تو وہی مزدوری مل رہی ہے جو مل رہی ہے، جو روزی چل رہی ہے وہی چل رہی ہے بمشکل. کیونکہ میں نے پہلے ویڈیو میں بتایا ہے کہ جب آپ اس جگہ سے نیچے سے کام کریں گے تو پھر آپ کو پیسہ نہیں آئے گا. اس جگہ سے اوپر سے کام کریں گے تو پھر پیسہ آئے گا. یعنی دماغ سے، منہ سے، کمیونیکیشن سے، فیلنگ سے، دیکھ کے، سمجھ کے، ہے نہیں، یہ سارا جو آپ کے خواص خمسہ ہیں ادھر ہیں، دماغ ادھر ہے، سب کانشیس ادھر ہے، 80 بلین نیورونز ادھر ہیں. کوئی بھی اچھی یا بری خبر جب ہمیں ملتی ہے تو وہ پہلے 10,000 نیورونز کو جاتی ہے، 10,000 والے اگلے 10,000 کو پاس آن کرتے ہیں، تو اس طرح 80 بلین تک چلی جاتی ہے. اب آپ اگر 80 بلین سیلز تک، ہمارے نیورونز تک ہماری بات چلی جاتی ہے، اچھی یا بری، تو پھر ٹیلی ویژن تو بند کرنا سب سے پہلے بنتا ہے نا. جو بکواس کرتے رہتے ہیں، کچھ بھی نہیں، سارا دن وہ کیا بکواس ہے، کچھ تو نہیں ہوا. اس کو دیکھ دیکھ کے ابھی بھی آپ دیکھتے رہیں گے. دیکھا میں نے وہ میوزک ہی بجایا تو مجھے کیفیت ہی عجیب و غریب ہو گئی. تو اس کو تو بند کریں. ٹھیک ہے، کیبل والے کو کہیں بھائی ہماری تار نکال دو، ہمیں نہیں چاہیے. دوسری بات، جو بھی شور شرابہ ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ایسی دکان پہ، ایسے پھٹے پہ، ایسے دوست سے، ایسے منافق انسان سے کہ جو بیسیکلی آپ کے ساتھ سنسیئر اور فیئر ہی نہیں ہے، اس سے کنارہ کشی اختیار کریں. اور آپ قائد اعظم محمد علی جناح کو پڑھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے پڑھیں. ٹھیک ہے، اور بڑے گریٹس ہیں دنیا کے اندر، ابراہیم لنکن ہے، بڑے بڑے مہاتما گاندھی ہے. یہ جو آج کل بہت لوگ امیر ہیں، ان کو پڑھیں یہ کیا سائنس، ایلون مسک یہ کیا بیچتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں، یہ کیا ان کی فلسفی تھی، کیا سوچتے تھے، کس طرح سے ایکٹ کرتے تھے، کس طرح یہ ڈسپلن تھے، کس طرح ان کا ویژن بڑا تھا، کس طرح ان کا. تو ان لوگوں کے ساتھ بیٹھے. میں تو انہی لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں. میں آپ کو سیدھی بات بتا رہا ہوں، ایسے ویسے لوگوں کے ساتھ تو میں بیٹھتا ہی نہیں ہوں. میں سچی بات یہ ہے، کیونکہ وہ جو ایک بات ہمارے دماغ میں آتی ہے وہ 80 بلین تک جائے گی، 80 بلین نیورونز تک جائے گی. اگر اتنے سسٹم میں گھس گئی تو اس کو نکالنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اسی لیے لوگ سگریٹ میں چلے جاتے ہیں، نشے میں، اسموکنگ میں. کیوں؟ کہ اپنا کان ایسے ہی کسی کے حوالے کر دیا کہ وہ اس میں جو بھی بکواس کر دے، جو بھی بات کر دے، سستی کی بات کر دے، ناکامی کی بات کر دے، حوصلے پست کرنے کی بات کر دے، غیر ذمہ داری کی بات کر دے، بد اخلاقی کی بات کرے، بے حیائی کی بات کر دے. ایسے لوگوں کے ساتھ کبھی نہ بیٹھیں. یہ سخت آپ کے دشمن ہیں. ہو سکتا ہے آپ کے رشتہ دار ہی ہوں، لیکن ان کو دشمن کے کھانے میں ڈالیے گا. اگر آپ ان کو دشمن کے کھانے میں ڈال گئے تو آپ کو پھر آپ کے دوست مل جائیں گے، وہ دوست کہ جو آپ کو آپ کے ساتھ لے کے اس بڑی منزل کی طرف جائیں گے جہاں آپ نے جانا ہے، جہاں آپ کا فوکس ہے، جو آپ چاہتے ہیں. تو آپ کے سارے معاشی مسائل حل ہو جائیں گے، ذہنی مسائل حل ہو جائیں گے، فزیکل مسائل حل ہو جائیں گے. یہ سارے مسائل دراصل ہم نے وہ بیریئرز نہیں لگائے، اس وجہ سے ہمارے اندر پیدا ہو جاتے ہیں. تو اگر آپ، اور پھر ہماری باڈی اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ یہ اس کے اندر اپنا ایک ہیلنگ کا سسٹم ہے. ایک سوال اس میں پیدا ہوتا ہے، آپ سوچتے ہوں گے کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ ترقی کریں گے، امیر ہوں گے، کامیاب ہوں گے، وہ سوچ بچار بہت کرتے ہیں. تو آپ کہیں گے ہمارے محلے میں فلانا بندہ ہے وہ سوچ بچار تو کوئی نہیں کرتا، وہ بڑا کامیاب ہے. اب اس بارے میں عرض یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بچپن سے ہی
بچپن سے ہی نا بڑے فوکس ہوتے ہیں, انہیں پتہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ کاروبار ہے, یہ بیچنا ہے, یہ خریدنا ہے, یہ منافع, یہ احتیاط, یہ کسٹمر, یہ سارا ان کو ویسے ہی پتہ ہوتا ہے. کچھ کو بچپن سے, مجھے خود بچپن سے بہت شوق تھا, میں چوتھی کلاس کے اندر, تو وہ میں کچھ بیچنے کے لیے لے کر آ گیا ہول سیل والی مارکیٹ سے جا کے نا, تو وہ میں بچوں کو بیچ رہا تھا. وہ میرے گھر والوں نے مجھے بہت ڈانٹا کہ تم یہ کدھر کاروبار بنایا ہوا ہے, تم نے پہلے پڑھائی تو کر لو. تو یہ وہ, تو یہ کیا ہے کہ وہ میرے اندر اسی وقت ہی انٹرسٹ تھا بیچنے خریدنے کاروبار کا, لیکن والدین نا اس کو وہ سنپ کر دیتے ہیں, صحیح ہے نا. حالانکہ اس میں ان کو انکریج کرنا چاہیے. وہ میں نے بعد میں کتابیں پڑھی تو مجھے پتہ لگا وارن بفیٹ جو ہے وہ 11 سال کی عمر میں وہ گراؤنڈ میں جا کے تو بوتلیں بیچنا شروع ہو گیا تھا, اور بوتلیں بیچتے بیچتے اس نے سارے گراؤنڈ کے اندر وہ ڈھکن بوتلوں کے اکٹھے کیے اور انہیں اس کو الگ الگ کیا, اور اس کو پتہ لگا کہ زیادہ لوگ جو ہے وہ کوک پیتے ہیں, تو لہذا وہ اگلے دن پھر کوک لے کے آیا کہ جو لوگ پیتے تھے, باقی بوتلیں لانے کی ضرورت نہیں ہے. 11 سال کا بچہ تھا, امریکہ کے معاشرے میں تھا تو اس کو انکریج کیا گیا. میں پاکستانی معاشرے کے اندر تھا تو اس کو سنپ کیا گیا کہ نہیں تم تعلیم پڑھو اور نوکری کرنا. دیکھیے یہ کیا ہے کہ یہ ہمارا ایک اوور آل کلچر ہے انفارچونیٹلی, اور اگر ہم نے اس کلچر کو نہ بدلا, میں تو سختی سے اس کلچر کے خلاف ہوں, نوکری کے سختی سے. نوکریوں میں تو ضرورت نہیں ہے, آج کل تو کمپیوٹر کام کر رہے ہیں نوکریوں کے. تو یہ جو بڑی بڑی مراد اور بڑی بڑی تنخواہیں لے رہے ہیں, اور حکومت 1720 ارب سالانہ نقصان کر رہے ہیں چند ادارے پاکستان کے, تو جو یہاں پہ لے رہے ہیں, میں تو کہتا ہوں حرامی ہے جو وہ لے رہے ہیں تنخواہیں, کیونکہ ادارہ تو نقصان میں, تو آپ کیسے کیا کام کر رہے ہو. یا تو وہ جو اندر جیلی بندے ہیں, گوف ہیں, گوسٹ ہیں, ان کو یا تو پوائنٹ آؤٹ کریں, یا تو جو کرپشن کرنے والا پی آئی اے کے اندر, ریلوے کے اندر, پی ٹی وی اور ریڈیو کے اندر, ان کو پوائنٹ آؤٹ کریں. وہ آپ کر نہیں سکتے کیونکہ آپ کو اللہ پہ کم یقین ہے اور آپ اپنی نوکری پہ زیادہ یقین ہے. یہ انفارچونیٹلی ایسا ہو جاتا ہے, بندے کا ایسا ایمان بن جاتا ہے, تو وہ نہیں, پھر وہ جہاد نہیں لڑ سکتے. پورا ادارے نقصان میں, 1720 ارب روپیہ اس غریب ملک کا جو ہے نا وہ نقصان میں جا رہا ہے. واپس اپنے موضوع پہ ہمیں آ جاؤں کہ یہ ترقی, کامیابی, خوشحالی آپ کا برتھ رائٹ ہے, یہ اللہ نے آپ کو اختیار دیا, یہ آپ نے چھوڑ دیا. دیکھیں ہمارا کوئی اختیار ہوتا ہے نا, کوئی ہماری زمین ہے اس کو ہم چھوڑ دیں, کوئی آگے قبضہ کر دے, جب اسے پتا ہوگا کہ یہ بندہ تو آنکھیں نکال لے گا, تو یہ تو بندہ جو ہے ٹانگیں توڑ دے گا, تو کوئی ادھر قبضہ کرنے کے تیار نہیں ہوتا. اسی طرح ہمارا جو برتھ رائٹ ہے وہ ہم چھوڑ نہیں سکتے, وہ ہمیں چھوڑنا نہیں چاہیے, وہ اس کے اوپر ہمیں ڈٹنا چاہیے, اس کے اوپر ہمیں محنت کرنی چاہیے, اور وہ ہمارے لیے عین آسان ہے, کوئی مشکل بھی نہیں ہے. لیکن ایک طریقہ کار کو اڈاپٹ کرنا پڑتا ہے. جو لوگ میں دیکھا ہوں سیلف اسٹیم لوگوں کا اتنا لو ہو چکا ہوا ہے بیچاروں کا, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے, حالانکہ وہ اچھی خاصی بات چیت کرتے ہیں, میرے ساتھ کراس کویشننگ بھی ان کی ہوتی ہے اور وہ جواب بھی دیتے ہیں. تو میں کہتا ہوں یار تو اتنی بڑے اچھی کمیونیکیشن کر رہا ہے, اور تمہیں کیا چاہیے. نہیں جی وہ بس طریقہ بتا, وہ بات یہ ہے کہ طریقہ تو پریکٹس سے آتا ہے, ہر چیز پریکٹس سے ہے. کچھ بھی آپ پریکٹس روز کرنا شروع ہیں, آپ اس میں اچھے ہو جائیں گے. یہ کھلاڑی اتنے سے انٹرنیشنل لیول پہ چلے جاتے ہیں, پریکٹس سے جاتے ہیں نا, یہ تو نہیں کہ بیٹھے رہتے ہیں اور انٹرنیشنل لیول پہنچ جاتے ہیں, نہیں پریکٹس سے آتے ہیں. تو آپ گراؤنڈ میں نکلے نا, پریکٹس کیجئے, کوشش کیجئے, اور دل سے کریے, محبت سے, خلوص سے, اچھی بڑی نیت کے ساتھ کیجئے, تو یہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا. تو یہ ہمارا جو آج 14واں ایپیسوڈ تھا, اس کے اندر ہم نے بات کی کہ بنیادی طور پہ ہمارا جو اصل حق ہے, ہمیں امیر ہونا ہے, ہم خوشحال ہونا ہے, صحت مند ہونا ہے, وہ ہمارا حق ہے. ہم اب نارمل ہو گئے ہیں کہ ہم غریب ہیں, ہم بیمار ہیں اور ہم انہیپی ہیں. یہ اب نارمیلٹی ہے. نارمیلٹی یہ ہے کہ آپ امیر ہیں, لیکن الٹا یہاں ہوا ہے, ہر بندہ جو ہے وہ غربت اور بیماری اور ناخوشی کو اس نے نارمیلٹی سمجھ لیا ہے, اور جو لوگ امیر ہیں, خوشحال ہیں, پیسے والے ہیں, ان کو سمجھتے شاید اب نارمیلٹی ہے. نہیں, اس کے مختلف ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ آپ کا حق ہے, اس کو آپ جلدی لے لیجیے گا اور بیٹھیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ بیٹھیے گا, بیٹھ کے سوچیے گا, حکمت عملی بنائیے گا, پلان بنائیے گا, اس کے اوپر کام کیجیے گا, اور آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ پازیٹیو ڈائریکشن میں آگے جانے سے بہت فائدہ ہوگا. تیسری بات یہ ہے کہ ایسے ویسے لوگوں کو جو سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کے خیر خواہ نہیں ہیں, یا وہ سمجھتے ہیں کہ وہ انجان ہیں, انہیں اندازہ نہیں ہے, ان کی کوئی منزل نہیں ہے, ان کا کوئی گول نہیں ہے, تو ان کے ساتھ کبھی نہ بیٹھیے گا, ان کے ساتھ کنارہ کشی اختیار کیجیے گا, کیونکہ وہ آپ کے اندر غلط چیزیں کلٹیویٹ کر رہے ہیں جو آپ کو نہیں چاہیے. ٹھیک ہے نا. اور چوتھی جو ہم نے بات کی, وہ ہم نے یہ بات کی ہے کہ بنیادی طور پہ جب تک کہ ہم اپنا کنٹرول نہیں لیں گے, ہمارے پاس کنٹرول نہیں آ سکتا. ہمارا کنٹرول تب آتا ہے جب ہم اپنے کام پہ اوپر ایمفسائز کرتے ہیں. اگر کچھ بھی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی,
یوٹیوب پہ سرچ کریں، بے شمار ویڈیوز مل جائیں گی، آپ سیکھ کے آگے بڑھ جائیں، سیکھیں آگے بڑھیں، سیکھیں آگے بڑھیں. بس ٹی وی بند کریں اور سیدھا یوٹیوب پہ آ جائیں. فیس بک بھی بند کریں. فیس بک بھی ششکے بہت ہیں، کوئی لڑکی ڈانس کر رہی ہے، کوئی ادھر آ رہا ہے، کوئی تھپڑ مار رہا ہے، کوئی نیچے گر رہا ہے، یہ بکواس ہے. یہ اس کو کہتے ہیں ویسٹ تھاٹ پیدا کرتے ہیں یہ والے جو ریلز ہیں نا، یہ والی کہ بندہ گر گیا، ہاں ہاں ہاں، یہ ویسٹ تھاٹ ہے، یہ فضول کی باتیں ہیں. نیگیٹو سے اور فضول ویسٹ سے بچنا ہے اور پازیٹیو سوچیں لے کے آنی ہے. آپ کی زندگی ایک ماسٹر پیس کی طرح انشاءاللہ تعالیٰ ہو جائے گی. پراپرٹی ٹی وی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.